جو مرد ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہوتے ان سے نکاح کرنا، جو مرد ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہوتے کیا ان کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ نیز اگر کوئی مرد اپنی مردانہ طاقت کھو چکے ہیں تو کیا ان کے ساتھ نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، مرد اگر ازدواجی زندگی کے لائق ہی نہ ہو، اس میں سیکشول ڈیزائرز ہی نہ ہو یا سیکشول پاور ہی نہ ہو، تو ایسے مرد کے لیے شادی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر وہ شادی کرتا ہے تو پہلے بتا دے کہ بھئی میرے اندر یہ کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ڈیزائرز ختم ہو چکی ہیں، تو پہلے لڑکی کو بتا دے تاکہ لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کو نقصان نہ ہو، پہلے بتا دے۔ پھر کوئی لڑکی نکاح کرنا چاہے تو کر لے، وہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح دھوکہ نہ دے کسی کو، کیونکہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بعد میں ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس مرد کے لیے جو پہلے سے نامرد ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، پھر مرد میں آہستہ آہستہ وہ ڈیزائرز ختم ہو گئی۔ تو جب اس طرح کی کوئی ڈیزائرز مرد میں ختم ہو چکی ہوں تو ایج کی وجہ سے اگر ہوئی ہیں تو وہ تو ایک نیچرل ہے، نارمل ہے۔ لڑکی اگر جوان ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بھئی میں بالکل ینگ ہوں اور آپ کی ایج زیادہ ہو گئی، آپ بالکل جو ہے نا اب امید نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیزائرز پیدا ہوں گی، تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ شوہر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا عورت کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی قصور یہ ہے کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ شادی کس سے کر رہی ہو۔ اتنے ایجڈ آدمی سے جب آپ شادی کر رہی ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارہ 5-6 سال کے بعد نہیں جو ہے نا یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ڈیزائرز ختم ہو جائیں، تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی چیز تھی۔ باقی یہ کہ بعض مردوں میں نہیں ڈیزائرز ختم ہوتی، بعض لوگ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، وہ 80 سال تک بھی جوان رہتے ہیں، بعض اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، وہ 55-60 ہی میں بڈھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، تو یہ عورت نے یا اس کے والدین نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر کہاں رہے ہیں، تو یہ کس سے کر رہے ہیں، یہ خود ان کو پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر نکاح کے بعد جو ہے مرد نامرد ہو گیا یعنی ایک ایج کی وجہ سے، تو عورت کو اس میں طلاق کا حق نہیں ہے۔ طلاق کے مطالبے کا حق تو ہے، شوہر اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے دے تو پھر صبر کرے اس کے ساتھ، لیکن اس میں خلا یا جو عدالتی خلا ہے یا نکاح کو ختم زبردستی کروا دینا، اس کا حق عورت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر جوانی ہی میں شوہر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ یعنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی اور کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اگر شوہر پہلے بیوی کے پاس جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی عارضہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسا ہم یقینی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں شریعت پھر شوہر کو علاج کی مہلت دیتی ہے، پھر ایسی صورت میں بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ یعنی شوہر سے مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو نوازش ہوگی، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو پھر بھی عورت جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی زبردستی اس سے طلاق نہیں لے سکتی۔ لیکن ایسی صورت میں مرد گناہگار ہوگا اگر وہ اپنا علاج نہیں کرتا، کیونکہ ایک دفعہ جب مرد میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی تھی، میاں بیوی کی صحیح لائف گزر رہی تھی، اس کے بعد مرد میں یہ ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ شروع سے ہی وہ نامرد ہوتا تو یہ اس بات کا امکان تھا کہ پتہ نہیں یہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب ایک قوت ایک انسان میں ہوتی ہے اور وہ جوانی میں ہی ختم ہو جائے تو وہ عام طور پر اس کی وجہ کوئی وقتی عارضہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو علاج کا حکم دیا جائے گا، اگر وہ علاج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور پھر اس کے احکام ہیں کہ ایسی صورت میں اگر وہ علاج بھی نہیں کرتا اور سیریس بھی نہیں ہوتا اور بیوی بالکل ینگ ہے اور شوہر بھی ینگ ہے، اس کے باوجود وہ فکر نہیں کرتا اور عورت کو پھر گناہ اور زنا کا خطرہ ہے، تو پھر وہ کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیسے رابطہ کرے؟ باقاعدہ کسی پراپر دارالفتہ سے، مدرسے سے پوچھا جائے کہ شوہر کو اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا علاج بھی نہیں کرتا ہے بھی جوان آدمی، تو اور عورت یہ ثابت کرے کہ جی مجھے زنا کا خطرہ ہے، ثابت سے مراد یہ دعویٰ کرے واضح لفظوں میں، تو پھر دارالفتہ سے رابطہ کرے کسی بھی، تو وہ پھر اس کو بتائیں گے کہ ایسی صورت میں عورت عدالت سے خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کس طرح کے ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑیں گے، کیا کیا دعویٰ کرنا پڑے گا، یہ پراپر طریقہ اس کو مفتیان کرام بتائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین خود سے بغیر علماء سے پوچھے کورٹ میں یعنی کورٹ میں جو ہے کیس داخل کر دیتی ہیں، عدالت شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتی، وہ خلا پھر کل عدم ہوتا ہے، تو خلا لینے سے پہلے پھر وہ کورٹ سے رابطہ کرے۔
باقی نکاح بہرحال باقی رہتا ہے. جب ایجاب و قبول ہو گیا تو شوہر اگر نامرد بھی ہو تو نکاح ایسے ختم نہیں ہوتا, نکاح باقی رہتا ہے. شوہر کے نامرد یا مرد ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.